یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، تصور میں جائیے کہ ایک طرف سرکار مفتی اعظم ہند کھڑے ہوں، حضور صدر الشریعہ کھڑے ہوں، حضور برہان ملت کھڑے ہوں، حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی کھڑے ہوں، حضور شیر پیش اہل سنت کھڑے ہوں، حضور مجاہد ملت کھڑے ہوں، حضور حافظ ملت کھڑے ہوں، حضور شعیب الاولیاء کھڑے ہوں، حضور تاج الشریعہ کھڑے ہوں، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوں، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی کھڑے ہوں، ماہر حفظ لسان علامہ عاشق الرحمن صاحب حبیبی علیہ الرحمہ کھڑے ہوں۔ ایک طرف یہ سب ہوں اور ایک طرف اس اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ طرف، ایک طرف یہ لوگ ہوں۔ آپ بتائیے، اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی بزرگ کا دامن تھام لو تو آپ کدھر جائیں گے؟ جدھر مفتی اعظم صدر الشریعہ محدث اعظم برہان ملت شیر پیش اہل سنت بیٹھے ہوں ادھر جائیں گے یا ہم جیسے لوگوں کے پاس آئیں گے؟ کھلی ہوئی بات ہے، یہ اکابر علماء ہیں اور ان سب نے فرمایا ہے کہ مائک پر نماز ناجائز ہے، اور حدیث میں ہے البرکت مع اکابرکم، خیر و برکت اکابر کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دامن سے وابستہ رہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ جہاں تک جائز اور ناجائز کی بات ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو لوگ کسی نہ کسی طور پر جائز کہہ دیتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ڈھول بجانے کو جائز کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ رقص کرنے کو جائز کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈی جے پہ تم جھوم دیے تو ہو سکتا ہے وہی ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا، کیا اس فتوے کو آپ فتویٰ کہیں گے اور اس طرح کے لوگوں کی باتوں پر آپ عمل کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ضابطہ بنایا ہے، ائمہ مجتہدین نے اصول بتائے ہیں، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ایک مسئلے میں دو عالم الگ الگ نظریہ پیش کریں تو ان میں جن کا علم زیادہ پختہ ہو، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، انہی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ رسم مفتی میں درج ہے، اس لیے ہمارے اکابر علماء بلا شبہ ہم سے کروڑوں درجہ علم میں، تقوی میں، زہد میں افضل تھے، لہذا انہی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عنہ۔ حرمین شریفین کے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ حج کی 2 رکعات کیسے ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء، بدعقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بدعقیدہ ہو جائے ان سے دور رہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے کو ان سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اس لیے کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اور حرمین طیبین کے ائمہ کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ وہ وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک گمراہ بد مذہب فرقہ ہے، اس لیے ان کی ابتدا میں نماز ناجائز ہے۔ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اسی فیصلے پر عوام اہل سنت کو عمل کرنا لازم ہے۔ رہی 2 رکعت نماز جو میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے
حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر وہاں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے گا، ان کی اقتدا میں نہیں پڑھے گا۔ فقیر الحمدللہ حج فرض سے سبکدوش ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بے شمار لوگوں کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اور خود اس فقیر نے بھی اسی پر عمل کیا کہ 2 رکعت ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی۔ امام اگر بدعقیدہ ہو تو وہ کہیں کا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر کے وقت 2 رکعت نماز اپنی پڑھے گا اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالی اعلم۔ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے یا واجب؟ خشخشی رکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان رسالہ ہے جس کا نام ہے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ۔ اس رسالے کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی یقین کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہمارے ائمہ احناف نے متعدد مقامات پر اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، خصخصی یا ایک مشت سے کم ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ رافعی صفت لوگ سنیوں میں آ کر سنی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بہت سی ایسی حکومتیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں وہ ہمارے ہندوستان میں رافضیت کو فروغ دینے کی کوشش میں ہے، اور صحابہ کرام کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ چاہے وہ کسی بھی نام سے سنیوں کے درمیان آئیں، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ ایاکم و ایاہم۔ حضور فرماتے ہیں ہر بدعقیدہ سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ اس لیے کسی صحابی کی شان میں تبرہ کرنے والا، گستاخی کرنے والا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو، صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص نہایت بدبخت ہے، اور سنیوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا لازم و ضروری ہے، اس سے میل ملاپ رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ داڑھی میں خضاب لگانا براؤن یا کالا؟ براؤن کیسا ہے؟ یا صرف مہندی ہی لگائی جائے گی یا خضاب بھی لگا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے رنگ کے علاوہ براؤن، پیلا، لال کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں، خواہ وہ مہندی کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے اور اشیاء میں ملا کر کے اس کا استعمال کیا جائے۔ اصل چیز ہے رنگت، حرام جو فرمایا گیا کالے رنگ کو، لہذا اگر مہندی کالا رنگ پیدا کرے تو مہندی بھی حرام ہوگی۔ لہذا جو کالے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ ہو تو چاہے وہ مہندی سے رنگا جائے یا کسی اور چیز سے، جب اس میں کوئی نجس و ناپاک چیز اور قابل اعتراض شے نہ ملی ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم۔ کیا حضرت امیر معاویہ خود یزید کو خلیفہ بنایا تھا؟ آپ نے یزید کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟
کیا حضرت امیر معاویہ نے خود یزید کو خلیفہ بنایا تھا یا آپ نے یزید کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ واضح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول منتخب ہوئے، سرکار کے اشارے پر اور صحابہ کی صراحت پر۔ صحابہ کرام نے صراحتاً حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منصب خلافت تفویض کیا، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی حیات پاک میں خلیفہ کے طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی حیات میں خلیفہ مقرر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اس لیے اگر تاریخ میں اس طرح کی بات ہے بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ مقرر کیا، تو خلیفہ مقرر کرنا اور جانشین مقرر کرنا یہ شرعاً ناجائز و گناہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں۔ ہاں اگر آدمی غلط ہو جائے اور پھر اس منصب کا اہل نہ رہ جائے، شرارت پہ اتر آئے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا اپنی شرارتوں کی وجہ سے مجرم ہو سکتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو اگر یزید گڑبڑ ہو گیا تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ